یہ ہے دینیات پرائمری کورس فرسٹ ایئر کا اردو انگلش ٹرانسلیٹریشن کا نصاب۔ تو چلیے اس کا 8واں دن شروع کرتے ہیں۔ چلیے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج ہوگی حمد ہو رہی ہے 2-3 دن سے مستقل۔ آج نعت پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو نعت پر آتے ہیں، نعت کھولتے ہیں۔ نعت جن اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو ان کو نعت کہتے ہیں۔ نعت پڑھیں گے۔ نعت: اللہ کا دلارا پیارا نبی ہمارا، انوار کا منارہ پیارا نبی ہمارا، ایمان کی روشنی سے دل میں کیا اجالا، جنت کی راہ دکھائی تحفہ دیا نرالا، بندوں کو جب بلایا خدا کے ایک در پر، زخمی ہوا بدن بھی کھائی ہے چوٹ سر پر، پیوند کی قبا تھی باندھا عمامہ سر پر، بستر بھی ٹاٹ کا تھا کچا مکان بسیرا، اللہ کا دلارا پیارا نبی ہمارا، انوار کا منارہ پیارا نبی ہمارا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آگے چلیں گے، پڑھیں گے پھر قاعدہ۔ قاعدہ جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ اول حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ثانی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ مفہوم حدیث، اب اس میں سمجھنا کیا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالی کی کتاب ہے، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بڑی عبادت ہے اور بڑے اجر و ثواب اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن کریم پڑھنا سیکھے اور اس کو صحیح پڑھنے کی پوری کوشش کرے۔ اب آگے ہم اپنے درس یا اپنے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے حروف ہو رہے تھے 2-1 دن سب تو الحمدللہ مکمل ہو چکے ہوں گے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ سبق نمبر 2، حروف کی پہچان، جو ہم نے یہاں پر پڑھا تھا، اب اس کی پہچان کرنی ہے توڑ کے، الف سے لے کے یا تک۔ حروف کی پہچان، اب اس کو دھیان سے بہت دیکھنا ہے۔ الف خالی ہے یہ، با، تا، سا، تا ہے، دیکھیے اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اس پہ 3 ہے، پہچان ایسے ہے۔ الف، با، سا، با، سا، تا، الف، تا، الف،
سا با اس بات ہیں تا الف با تا با الف با تا با سا تا با الف تا سا الف سا تا الف سا با سا تا سا با سا با الف سا تا با الف الف تا الف سا تا الف سا با. اب اس کی یہاں سے لے کے یہاں تک آدھا گھنٹے 30 منٹ تک مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے اس کی. 30 منٹ تک کے حروف با تا الف سب صاف نکلنے لگے، بالکل ہلکے ہلکے، پوری طرح نہیں، کافی حد تک صاف ہو جائیں. لیکن اب آگے آتے ہیں ہم دوسرے نیلے رنگ کے آگے کیا ہے، حفظ سورہ کھولنی ہے جی. اب حفظ سورہ پر آتے ہیں ہم. کتاب کو ایسے کھولنا. چلیے، حفظ سورہ قرآن کریم کی کسی سورہ کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں. اول حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن یعنی حافظ سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. بس تیرا مقام ہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. ثانی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے. مفہوم حدیث، لہذا قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہیے. کم از کم اتنا تو ضرور یاد ہونا چاہیے جس سے نماز صحیح ہو جائے. قرآن کریم اتنا ضرور یاد ہونا چاہیے ہر کسی کو. اس پر آتے ہیں. سبق نمبر 1، تعوذ. اعوذ، عین اس میں غلط ہوتا ہے. اعوذ، اعوذ باللہ، باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان، من الشیطان، من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان. یہیں چھوڑیں گے اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان. اس کی 5 منٹ تک پریکٹس کرنی ہے. عین صحیح ہو، تو صحیح نکلے، صاف نکلے، غلطی نہ ہو اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان. 10 منٹ تک اس کی پریکٹس کرنی ہے. اعوذ سے عین میں صفائی آئے کافی حد تک، 100% تو نہیں، کافی صفائی آئے. لیکن اس کو اتنا رہنے دے گا. اب دعا و سنت پاتے ہیں. دعا و سنت، اللہ سے مانگنے کو دعا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں. اول حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل دعا ہے. یعنی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری امت میں بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا تو اس کے لیے شہید کا ثواب ہے. مفہوم حدیث، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ضروری ہے. کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے،
اور کن کن مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی دعائیں پڑھی، ان تمام کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اسی پر آخرت میں کامیابی اور دنیا میں چین و سکون اور عزت کے وعدے ہیں، اور یہی زندگی اللہ کو پیاری ہے. اس پر آتے ہیں اب. سبق نمبر 1، کھانے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ. ترجمہ: میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں. سبق نمبر 1، کھانے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ. ترجمہ: میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں. اس پر آتے ہیں. سبق نمبر 2، شروع میں دعا پڑھنا بھول جائیں تو یہ دعا پڑھیں. بسم اللہ اولہ، بسم اللہ اولہ وآخرہ، بسم اللہ اولہ وآخرہ. ترجمہ: شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں. جی. سبق نمبر 2، شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھیں. بسم اللہ اولہ وآخرہ. ترجمہ: شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں. اس کو یہیں چھوڑ دیں گے، اب پڑھیں گے عقائد کی طرف. کیا گئے برنجل کلر پرپل. عقائد: آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں. اللہ نے قرآن کی آیت میں فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم. ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہوں گے. حدیث: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. مفہوم حدیث: عقیدہ مسلمان کے لیے وہ بنیادی چیز ہے جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. جس کا عقیدہ جتنا صحیح اور مضبوط ہوگا اس کا عمل بھی اتنا ہی صحیح اور مضبوط ہوگا، اور جس کا عقیدہ جتنا کمزور ہوگا اس کا عمل بھی اتنا ہی کمزور ہوگا. لہذا عقیدے کو صحیح کرنا اور دل کے یقین کو مضبوط بنانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس بات ہے. سبق نمبر 1، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بار پھر سے پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس پہ آئیں گے اب نماز پر. نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں. اول حدیث: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز دین کا ستون ہے. ثانی حدیث: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت کی کنجی نماز ہے. اب اس میں کتنا سوچنے کی بات ہے. کنجی کہتے ہیں چابی کو، جنت کی کنجی مطلب چابی، اور بنا چابی کے دروازہ نہیں کھلتا ہے. تو جو نماز نہیں پڑھتا سوچنے کی بات ہے. اگر ہم اس حدیث پہ غور کریں جنت میں کیسے جائے گا وہ، اور آدمی دو ہی جگہ ہوگا، یا تو وہ جنت میں ہوگا یا پھر جہنم میں ہوگا. تو جو جنت میں نہیں ہوگا وہ تو جہنم میں ہوگا، جو جہنم میں نہیں ہوگا وہ جنت میں ہوگا. تو سوچنے کی بات ہے. کتنی بہت سی نمازیں ہم ایسی چھوڑ دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں. نماز نہیں پڑھنے پہ کتنی بڑی وعید ہے. ہمارے پاس چابی نہیں ہوگی کیونکہ جنت کی تو چابی نماز ہے. جب جس نے نماز ہی نہیں پڑھی اس کے پاس تو چابی نہیں ہے.
ثالث حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ مفہوم حدیث، نماز دین کی سب سے اہم عبادت ہے۔ نماز کی پابندی پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں۔ نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اچھی زندگی اور روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ لہذا نماز کو سیکھ کر صحیح طریقے پر پڑھنا اور اس کا اہتمام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ بہت بڑی بات ہے، نماز کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں سب آج کل۔ سبق نمبر 1، کلمات نماز۔ تکبیر تحریمہ، نماز کو شروع کرتے وقت کہیں اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ، نماز کو شروع کرتے وقت کہیں اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ رکوع کی تسبیح، سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیح، سبحان ربی العظیم۔ اب آج ایک نئی چیز آئے گی، یہ تسمیع، رکوع سے اٹھتے ہوئے کہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ تسمیع، رکوع سے اٹھتے ہوئے کہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کی 2.5 منٹ تک پریکٹس کریں گے۔ 2.5 منٹ تو عقائد ہوتے ہیں، 2.5 5 منٹ ہوتا ہے ٹوٹل۔ اس کی پریکٹس کریں گے اتنی کہ صحیح یاد ہو جائے۔ سمیع اللہ صحیح نکلے، سمیع یعنی غلط نہ ہوئے۔ اب اس پہ آگے چلتے ہیں۔ اب آئے گی اسلامی تربیت، پیلا پیج، اور اس کے اندر آئے گی ہماری اسلامی معلومات۔ اسلامی معلومات، دین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالی جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ مفہوم حدیث، دین کی باتوں کو سیکھنا ضروری ہے اور اس کے بہت فضائل ہیں۔ جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ ساری مخلوق علم دین حاصل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے۔ کیسے، کس حال میں؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس میں آتے ہیں سبق نمبر 1، اور اس میں جواب دینا ہے۔ تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہاں۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ ہاں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے۔ اس کو یہیں چھوڑ دیں گے، آج اتنا ہی چھوڑ دیں گے۔ سوال، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جواب، اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے۔ اتنا ہی چھوڑ دیں گے اس کو آج۔ اس کی پریکٹس 5 منٹ تک کرنی تینوں کی۔ تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے۔ اب اس میں آگے چلتے ہیں۔ اب آئے گی زبان، ہمارا لال پیج، اس میں ہم پڑھیں گے زبان۔ پہلے پنک سا کلر تھا، اب انہوں نے اس کو ریڈ کر دیا، بالکل کمپلیٹ ریڈ۔ عربی، عرب کی زبان کو عربی کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا۔ ترجمہ، یقیناً ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ سمجھنا کیا ہے؟ عربی زبان سے ہر مسلمان کو دلی محبت اور لگاؤ ہونا چاہیے، اور اس کو سیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔
اس لیے کہ یہ اسلامی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جنت والوں کی زبان ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جنت میں عربی بولی جائے گی، کتنی فضیلت ہے اس کی۔ سبق نمبر 1، اعداد گنتی، 1 1، 2 2، 3 3، 4 4، 5 5۔ بولا تھا کسی نے 2، جیسے میں نے بتایا تھا 30 روپیز کی چیز 30 ٹافیز دے دیجئے، بولا تھا تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اور نہیں بولا تھا تو کوشش کریں، چھوڑے نہیں، اس کی کوشش کریں کہ اس کو استعمال کریں۔ 30 روپیز دے دیجئے، 30 روپے چاہیے ممی، 30 روپے چاہیے پاپا۔ اپنے گھر میں عربی کے یہ بیسک الفاظ گھر میں بولیں، اس کو عام کریں، نارملی جیسے ہم لفظ بولتے ہیں کچھ، اس کو عام کریں، اس کو بولا کریں، ان الفاظ کو۔ آگے آتے ہیں، 6 6، 7 7، 8 8، 9 9۔ یہاں تک رہنے دیتے ہیں اسے۔ 6 6، ہاں 6 مطلب 6، عربی میں 6 کو کیا کہتے ہیں؟ 6۔ 7 7، 8 8، 9 9۔ اس کو استعمال کرنا ہے، بولنا ہے 8 روپیز کی انکل چیز دے دیے دکاندار سے، پوچھے گا کیا ہے؟ 8 عربی میں 8 کو کہتے ہیں، پتہ چلے گا کتنے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں ہمارا یہ آج کا مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ، یہ دن ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے دن میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم۔